على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يقول تعالى ممتنا على عباده في إنجائه المضطرين منهم من ظلمات البر والبحر، أي الحائرين الواقعين في المهام البرية وفي اللجج البحرية إذا هاجت الرياح العاصفة فحينئذ يجدون الدعاء له وحده لا شريك له. اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات مبارک میں احسان فرماتے ہیں اپنے بندوں پر کہ جب کوئی مضطر ہوتا ہے ظلمات بحر و بحر میں، یعنی خشکی میں یا دریاؤں کے اندھیرے میں، جب وہ پریشان ہوتا ہے جنگل میں یا وہ موجوں کے دریاؤں کی موجوں میں، اور جب شدید ہوائیں چلتی ہیں اور جب ہلاکت کے قریب آتا ہے تو اس وقت پھر خالص اللہ کو پکارتا ہے، اور اللہ اس وقت بھی اس کی پکار کو سن کے نجات دے دیتے ہیں. جیسے فرمایا: وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ. جب تمہیں دریاؤں میں مصیبت پہنچتی ہے پھر سب کو بھول جاتے ہو جن کو اللہ کے سوا تم پکارا کرتے تھے، پھر تو سب بھول، پھر تو مجھے پکارتے ہو. قوله تبارک و تعالی: وهو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرینا بهم بريح طیبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. اللہ نے فرمایا اسی کی ذات ہے جو تمہیں دریاؤں میں خشکی میں چلاتے ہیں، اور جب تم ہوتے ہو کشتیوں کے اندر اور اللہ پاک بھیجتے ہیں ٹھنڈی ہوا، بریح طیبۃ، ایسی پاکیزہ ہوا اور نفع والی جو تمہارے فائدے میں ہوتے ہیں، فرحوا بہا، خوش ہوتے ہیں. اس کے بعد آتی ہے شدید ہوا اور آتی ہیں موجیں ہر طرف سے، اور اب یقین ہوتا ہے کہ اب ان کو موجیں اپنی لپیٹ میں لے کے ہلاک کر دیں گی. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اب خالص اللہ کو پکارتے ہیں کہ اللہ اگر تو نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی تو ہم مومن بن جائیں گے، شکر گزار بن جائیں گے. وَقَقَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. نے فرمایا: من یہدیکم، کون ہے ذات جو تمہیں ظلمات اندھیروں میں، خشکی اور دریائی کے اندھیروں میں ہدایت دیتی ہے، کوئی نہیں ماں سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ. وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور کون ہے جو بارش سے پہلے خوشخبری دینے والی ہوائیں چلاتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ. کوئی ہے الہ؟ کوئی نہیں. اللہ کی ذات بلند و بالا ہے جو تم اس کے شریک بناتے ہو. وقال فی هذه الآیۃ الکریمۃ قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفیۃ جہرا وسرا، پھر اسی کو پکارتے ہو تم ظاہر بھی اور خفیہ بھی. وَلَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ الضَّائِقَةِ، کہ یا اللہ اس مصیبت سے، پریشانی سے نجات عطا فرما. لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اگر ہم بچ گئے تو ہم ایمان والے، شکر والے بن جائیں گے. قال اللہ تعالیٰ قل اللہ ينجيكم
منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون. اللہ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس مصیبت سے بھی اور ہر مصیبت سے بھی بچاتے ہیں، لیکن جب تم بچ جاتے ہو، مصیبت سے نکل جاتے ہو، تو پھر اللہ کے ساتھ شریک بنا لیتے ہو. اے تدعون معه في هذه الرفاهية آلهة أخرى، اور جب تمہیں نجات مل جاتی ہے تو تم اللہ کے ساتھ اور آلہہ کو بھی بلاتے ہو، پھر کسی غیروں کو بھی پکارتے ہو. قوله تبارک و تعالی قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم لما قال ثم انتم تشركون عقبه بقوله تبارک و تعالی قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم. تم اللہ کے شریک بناتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نجات دے دیتے ہیں. اللہ نے فرمایا تمہیں اس مصیبت سے بچانے کے بعد بھی تو اللہ قادر ہے، وہ چاہے تو پھر تمہارے اوپر عذاب بھیج دے، اوپر سے بھیجے یا نیچے سے بھیجے. اس کے بعد فرماتے ہیں قوله فی سورۃ سبحان الذی ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ انہ کان بکم رحیما. تمہارا رب ہے، تمہارا پروردگار عالم، وہ رب تمہیں پالنے والا جو تمہیں چلاتا ہے دریاؤں میں تاکہ تم رزق حاصل کرو. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، اور جب تمہیں پھر دریاؤں میں مصیبت پکڑتی ہے تو پھر تم سب کو بھول جاتے ہو، صرف اسی کو پکارتے ہو. فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا. اور جب اللہ نجات دے کے تمہیں خشکی پہ اتار دیتے ہیں تم پھر اللہ کی ذات سے پھر جاتے ہو. اللہ نے فرمایا یہ انسان کتنا ناشکرا ہے، کتنا نافرمان ہے کہ میں جب مصیبت آئے تو یا اللہ، جب نجات دے دوں تو بس بھول جاتا ہے. فَأَمِنْتُم مَّن يَخْسِفَ بِكُم جَانِبَ الْبَرِّ، کیا تم اس بے غم ہو گئے ہو؟ اللہ چاہے تو تمہیں کسی خشکی میں زمین میں دھنسا دے. او یرسل علیکم حاصبا، یا تم پر پتھروں کی بارش برسا دے. ثم لا تجدوا لکم وکیلا، پھر اللہ کے سوا کوئی نہیں ضامن جو تمہیں چھڑا سکے. اب امنتم من یعیدکم فی تارۃ اخری فیرسل علیکم قاصفا من الریح فیغرقکم بما کفرتم ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیعا. اور تم اس بات سے کیسے بے غم ہو گئے ہو کہ اللہ تمہیں پھر اسی کشتی میں سوار کر دے اور پھر موجود سے تمہیں غرق کر دے، تو کون ہے جو تم اللہ تبارک و تعالیٰ پہ الزام لا سکے. قال ابن ابی حاتم ذکران مسلم بن ابراہیم حدثنا ہارون الاعور عن جعفر بن سلیمان عن الحسن فی قوله تبارک و تعالی قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم قال هذه للمشرکین. یعنی اللہ نے مشرکین کو تنبیہ کی کہ وہ قادر ہے، وہ چاہے تو تم پہ اوپر سے یا نیچے سے عذاب بھیج دے. وقال ابن ابی نجیح عن مجاہد فی قوله تعالی قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم لأمة محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعفا عنهم. ونذكر هنا الاحاديث الواردة في ذلك والآثار وبالله المستعان وعليه التوکلان وبه الثقة. یعنی بعض مفسرین فرماتی ہیں کہ یہ آیت جو ہے خاص مشرکین کے لیے ہے، اور بعض نے فرمایا کہ نہیں، پوری امت محمد مصطفیٰ کے لیے، چاہے مشرک ہیں مشرک نہیں ہیں مومن ہیں، اللہ قادر ہیں. اللہ تبارک و تعالی چاہے تو پھر تم پر عذاب کر دیں، اور پھر وہ قادر ہیں چاہیں تو عذاب تمہارے اوپر آسمانوں سے نازل کر دیں، چاہے تو پتھروں کی بارشیں کر دیں، اور چاہے تو ہوائیں بھیج دیں. اسی لیے علماء کرام نے، مفسرین عظام نے بڑی عجیب یعنی بڑی نکتہ سنج بات فرمائی ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عناصر اربع کا مرکب بنایا ہے. یعنی اصل تو مٹی ہے، لیکن ہر انسان میں ان چیزوں کا مجموعہ ہے کہ مٹی بھی ہے، ہوا بھی ہے، پانی بھی ہے، آگ بھی ہے. ان تمام چیزوں سے اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے اور عناصر اربع سے ترکیب فرمایا. اسی لیے دیکھیں نا کہ ہر انسان میں قوت غضب بھی ہے اور رحمت بھی ہے،
ہر بندے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی قوتیں رکھی ہیں جو قوات حیوانیہ ہیں، اور ایسی قوتیں رکھی ہیں جو قوات ملکیہ ہیں. کبھی وہ فرشتوں سے آگے بڑھ جاتا ہے اور کبھی شیطان سے بھی نیچے گر جاتا ہے. جو چیزیں یعنی انسان کی بنیاد میں جو عناصر اربع ہیں جن سے میرے خالق مالک نے انسان کو بنایا ہے، پھر خدا کی قدرت دیکھیں کہ اللہ نے عذاب دیا تو انہی چیزوں سے عذاب دیا. یعنی اس کی قدرت کاملہ کا نظارہ کریں کہ پانی جو ہے وہ انسان کی ہر جاندار کی زندگی کا اصل ہے. پانی نہ ہو تو کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر چیز کو اللہ نے حیات دی ہے پانی سے. لیکن اسی پانی سے اللہ نے عذاب دیا. فرعون کو غرق کیا، قوم نوح کو غرق کیا، وہی پانی عذاب بن گیا. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کا جزو اصلی جو ہے وہ مٹی ہے، اور جب قوم لوط پر عذاب آیا تو اسی مٹی کے کنکریاں جو تھیں آگ میں پکا کے ان پر پتھر برسائے گئے اور اسی سے وہ برباد ہو گئے. اسی طرح انسان جو ہے یا کوئی جاندار بغیر ہوا کے زندہ نہیں رہ سکتا. یعنی اگر ہوا نہ ہو خدا نہ خواستہ تو آدمی مر جائے، ہر حیوان مر جائے، ہر جاندار مر جائے. اسی لیے آپ دیکھیں نا جی کہ جب آپ بڑی زیادہ بلندیوں پہ جاتے ہیں تو پھر جہازوں میں خاص انتظام ہوتا ہے کہ بھی ہوا کی کمی نہ ہو جائے، کہ اگر آکسیجن کم ہو گیا تو بس بندہ ختم. لیکن اسی ہوا سے اللہ نے قوم عاد پہ عذاب فرمایا کہ وہ ہوا ایسی چلی کہ بندے کو اڑا کے زمین پہ مارتی تھی اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. اسی طرح آگے کہ ہر بندے میں اللہ نے یہ عنصر رکھا ہے، لیکن سب سے بڑا ذریعہ عذاب کیا ہے؟ آگ، نار جہنم. اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی دکھا دیتے ہیں کہ اچھے خاصے پہاڑ ہیں اور اس سے جناب آگ برس رہی ہے. آگ ایسے جا رہی ہے جیسے دریا بہتا ہے. تو اس لیے علماء نے لکھا کہ یہ اس کی قدرت کاملہ کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ جن چیزوں کو ذریعہ حیات بنایا تھا انہی چیزوں کو ذریعہ عذاب اور ذریعہ تباہ اور ذریعہ ہلاک بنا دیا. یہی اس کی قدرت کاملہ. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ ذات قادر ہے، وہ چاہے تو تم پر اوپر سے آسمانوں سے عذاب برسا دے، وہ چاہے تو زمین کو حکم دے دے کہ زمین میں دھس جاؤ. دیکھا نہیں قارون کو کہ اللہ نے زمین کو حکم دیا نا کہ پکڑ لو. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو زمین میں زلزلہ پیدا کرو. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو نہ زمینوں میں زلزلہ آئے نہ آسمانوں سے کوئی عذاب اترے، تمہارے اپنے اندر پارٹیاں بن جائیں اور ایک دوسرے کو مارتے رہو. اس سے بڑا کوئی عذاب ہے کہ اللہ کا نبی ایک ہے، توحید کا سبق ایک ہے، اللہ کا کعبہ ایک ہے، اللہ کا قرآن ایک ہے، اور سب کلمے پڑھنے والے کہتے ہیں خدا کو مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، کعبے کو مانتے ہیں، پھر ایک دوسرے کو قتل بھی کر رہے ہیں. اس سے بڑا کوئی عذاب ہے دنیا میں کہ ایک نبی کی امت ہے؟ چلو بھی جو گمراہ ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، نصرانی ہیں، بدھ ہیں، ہندو ہیں، وثنی ہیں، ان کو تو آگ لگاؤ، وہ تو چلو ہمارے دشمن ہیں. لیکن جو کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں ان کے اپنے اندر پھر جماعتیں، اور وہ جماعتیں اتنی دشمنی میں بڑھ جاتی ہیں کہ ایک دوسرے کو قتل کرنا جو ہے جہاد سمجھتے ہیں اور شہادت سمجھتے ہیں اور ثواب سمجھتے ہیں. حالانکہ یہ اللہ کا عذاب ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ غور کرو، تدبر کرو، وہ تو اس بات پہ قادر ہے. اگر ایک دفعہ تمہیں اس نے دریا سے بچا دیا ہے تو کیا تم بس بچ گئے خلاص، پھر نہیں پکڑ سکتا تمہیں؟ اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انشاءاللہ اس پر جو احادیث ہیں، جو روایات ہیں، وہ بھی میں اللہ کی مدد سے ذکر کروں گا. قال البخاری رحمہ اللہ تعالی فی قوله تبارک و تعالی قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض
انظر کیف نصرف الآیات لعلهم یفقهون خلقکم من الالتباس یلبسوا یخلطوا شیئا فرقا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اس آیت مبارک میں اللہ فرماتے ہیں یلبسکم کا کیا معنی؟ یخلطکم، یعنی تمہارے اندر اختلاط، التباس معنی اختلاط، یلبسو معنی یخلطو اختلاط، شیعان کا معنی فرقن فرقے فرقے، پارٹی پارٹی، گروہ گروہ بن کے ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں۔ اور ایک حدیث مبارک میں آتا ہے حضور پاک نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ میری امت پہ خسف کا اور مسخ کا عذاب نہ آئے، یعنی زمین میں پوری امت دھنس جائے، اللہ اس عذاب سے میری امت کو بچا، اور اسی طرح میری امت جو ہے وہ بھولو بندر بن جائے، اس مسخ کے عذاب سے بھی بچا۔ اور حضور نے دعا مانگی کہ اللہ میری امت میں اختلاف بھی نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ پہلی دو دعائیں تو میں نے منظور کر لی ہیں، اور آخری دعا نہیں، میری حکمت ہے، میں چاہوں تو سب دنیا کو مسلمان کر دوں، ولو شاء اللہ۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے جمع من الہدا، وہ چاہے تو سب کو ہدایت دے دے، کیونکہ قادر تو وہی ہے، ہدایت تو اسی کے ہاتھ، قلب القلوب تو اسی کی شان ہے۔ من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، جس کو اللہ ہدایت دینا چاہے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو گمراہ کرنا چاہے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ حتیٰ کہ اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کو بھی فرما دیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت دینا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہدایت تو میں جس کو چاہوں ہدایت دیتا ہوں۔ لیکن اللہ پاک نے یہ دعا منظور نہ فرمائی، اور باقی دو دعائیں منظور کہیں کہ حضور کی امت پر ایسا عذاب نہیں آئے گا کہ پوری امت بدل جائے، ایسا عذاب نہیں آئے گا کہ پوری امت جو ہے وہ زمین میں دھنس جائے، کہیں کہیں عذاب کا نمونہ کوئی آ جائے تو آ جائے، یعنی پوری امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ عذاب نہیں آئے گا۔ حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زید عن عمرو بن دینار عن جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ قال لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك أو يلبسكم شيئا ويذيق بعضكم بأس بعض قال رسول اللہ وهذه أهون أو أيسر۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت اتری قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، حضور نے پناہ مانگی اعوذ بوجہک، مولا میں تیری ذات سے پناہ پکڑتا ہوں ایسا عذاب نہ آئے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا اس کے بعد من فوقکم او من تحت ارجلکم، یا تمہاری زمین پاؤں کے نیچے سے دھنس جائے۔ حضور نے فرمایا اعوذ بوجہک، یا اللہ میں تیری ذات کے ساتھ پناہ پکڑتا ہوں۔ اور تیسرا عذاب کیا تھا؟ او یلبسکم شیعا، تمہیں فرقے بنا دیں، گروہ بنا دیں، پارٹیاں بنا دیں۔ اب دیکھیں نا دنیا میں کتنی پارٹیاں بن گئی، مسجدیں الگ ہیں، امام الگ ہیں، نمازیں الگ ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ایک دوسرے کی مسجد میں قدم نہیں رکھتے، ایک دوسرے کا آواز سننے کے لیے تیار نہیں، ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ اچھا بعض تو ہیں ایک پارٹی، اس میں پھر چار چار پارٹی۔ انا للہ و انا الیہ۔ حضور نے فرمایا عذاب تو یہ بھی ہے، لیکن پہلے دو عذابوں سے کچھ آسان ہے۔ پہلا عذاب تو ہے نا جی وہ زمین میں سارے دھنس گئے، ختم ہو گئی بات، چلو یہ اختلاف اور ہے تو یہ بھی عذاب، لیکن پہلے سے آسان ہے۔ وہاں رواہ ایضا فی کتاب التوحید، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر فرمایا ہے کتاب التوحید میں، ان قتیبہ حماد بن بی رواہ النسائی ایضا فی التفسیر ان قتیبہ و محمد بن نضر بن صابر و یحییٰ بن حبیب بن عدی اربعۃ من حماد بن زید به وقد رواه الحمیدی فی مسندہ عن سفیان بن عیینہ ان عمرو بن دینار سمع جابر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم به رواه ابن حبان فی صحیحہ النبی علی المرسلی النبی خیثمہ ان سفیان بن عیینہ به ورواه الجری فی تفسیرہ، سب نے ذکر کیا، ان احمد بن ولید القرشی وسعید بن جربی وسفیان بن وکی كلهم من سفیان بن عیینہ به ورواه ابو بکر بن مردوی من حدیث آدم بن ابی ایاس ویحییٰ بن عبد الحمید
وعاصم بن علي عن سفيان بن عيينة به ورواه سعيد بن منصور عن عباد بن زيد وسفيان بن عيينة كلاهما عن عمرو بن دينار به. طريق آخر قال حافظ أبو بكر المرتبهي في تفسيره حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا مقدام بن داود قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن لحية خادم يزيد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من ذالک، یا اللہ پناہ دے، او من تحت ارجلکم قال رسول اللہ اعوذ باللہ من ذالک، اللہ اس عذاب سے پناہ دے، او یلبسکم شیعا قال هذا ایسر ولو استعاذہ لأعاذہ ویتعلق بهذه الآیت احادیث کثیرۃ۔ اب مفسر فرماتے ہیں اس حدیث میں آتا ہے کہ اگر اس تیسرے عذاب سے بھی حضور پناہ مانگتے تو اللہ آپ کی امت کو پناہ دے دیتے۔ احدها قال الامام احمد بن حنبل في مسنده قال حدثنا ابو اليمان قال حدثنا ابو بكر يعني ابن ابي مريم عن راشد بن سعد المقرائي عن سعد بن وقاص قال سئل رسول الله من هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم وتحتكم قال أما إنها كائنة ولم يأت تأويلها بعد، یعنی یہ ہے ہوگا لیکن اس کا ابھی معلوم انجام معلوم نہیں ہوا۔ فأخرجه الترمذي عن سنن ربه سبحانه ياسين نبي نبي مريم بن ثم قال هذا حديث غريب حديث آخر قال الإمام أحمد قال حدثنا يعلى هو ابن عبيد حدثنا عثمان بن حكيم عن عامر بن سعد بن ابي وقاص النبي قال اقبلنا مع رسول الله مررنا على مسجد بني معاويه فدخل فصلى ركعتين فصلينا معه فناجى ربه طويلا ثم قال سألت ربي ثلاثا سألت أن لا يهلك أمتي بالغرق فأتانيها وسألت أن لا يهلك أمتي بالسنة فأتانيها وسألت أن لا يجعل بأسهم بينهم ومنعنيها انفرد بإخراج مسلم۔ ابن ابی وقاص اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم آئے اور مسجد بنی معاویہ پہ پہنچے۔ جب اس جگہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے اور آپ نے 2 رکعتیں نماز پڑھی، اور 2 رکعتیں نماز پڑھنے کے بعد فناجا ربہ طویلا، اپنے رب سے حضور بڑی لمبی لمبی دعا مانگتے رہے۔ جب دعا سے فارغ ہوئے تو حضور پاک نے آ کے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ میں نے 3 چیزیں اپنے اللہ سے مانگی ہیں۔ پہلی چیز میں نے یہ مانگی کہ اللہ یہلک امتی بالغرق، میرا اللہ میری امت کو طوفان اور غرق سے برباد و ہلاک نہ کر دینا۔ اللہ پاک نے یہ میری دعا منظور کر دی۔ اس کے بعد میں نے دعا مانگی وسألت ان لا یہلک امتی بالسنۃ فآتانی، اور میں نے دعا مانگی یا اللہ میری پوری امت جو ہے وہ بھوک سے ہلاک نہ ہو جائے۔ اللہ نے یہ دعا بھی میری سن لی۔ وسألت ان لا یجعل بأسهم بینهم ومنعنیها، اور اس کے بعد تیسری دعا میں نے یہ مانگی کہ یا اللہ ان کے آپس میں جھگڑے اور قتال نہ ہوں۔ اللہ نے منع کر دیا کہ یہ دعا نہیں، اس لیے حضور نے پہلی آتا ہے نا، حضور مانگتے تو مل جاتی، اللہ نے منع کر دیا کیونکہ اللہ کی حکمت ہے کہ اگر یہ دنیا رہے گی تو اختلاف بھی رہے گا، کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ اختلاف نہ ہو تو پھر حق نکلتا نہیں ہے نا۔ دیکھو نا، ساری دنیا میں سچ ہی سچ ہو، جھوٹ ہو ہی نہ، تو پھر سچ کی کیا قیمت؟ سچ کی قیمت تو تب ہے نا کہ مقابلے پہ جھوٹ ہے اور ایک بندہ سچ بول رہا ہے۔ اگر حق ہو اور باطل نہ ہو تو پھر حق کا کیسے؟ دیکھو نا، اگر آپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے مطابق آپ کے مقابلے پہ ابی جہل، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ربیعہ یہ کفر نہ ہوتا تو پھر یہ مومن مخلص کیسے نکھرتے؟ اللہ کا ایک نظام ہے۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی یہ دعا نہ مانگو، یہ تو اختلاف تو ہوگا، اسی اختلاف سے تو جہان رنگ و بو قائم ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے انفرد بإخراج مسلم، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو ان نے نکالا ہے، اور اس میں وہ منفرد ہیں اور کسی نے، لیکن امام مسلم بہت بڑے۔ رواه في كتاب الفتن عن ابي بكر بن شيبة محمد بن عبد الله بن نمير كلاهما عن عبد الله بن نمير محمد بن يحيى بن ابي عمرو بن مروان بن معاوية كلاهما عن عثمان حكيم به حديث آخر۔ قال الامام احمد قرأت على عبد الرحمن بن مهدي مالك عن عبد الله بن جابر نتيق انه قال جاءنا عبد الله بن عمر في حضرة بني معاوية قرية من قرى الانصار
فقال لي هل تدري أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدكم هذا؟ فقلت نعم مسجد واحد میں وقال هل تدري ما الصلاة التي دعا النبي؟ قلت نعم وقال أخبرني بهن. فرماتی ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ آپ تشریف لے آئے حرہ بنی معاویہ میں، یہ جگہ ہے مدینہ منورہ میں، انصار کا ایک جگہ ہے، انصار کی ایک بستی ہے. فقال علی آ کے مجھ سے فرمایا حل تدری کیا تو جانتا ہے کہ جب حضور اس مسجد میں آئے تو کس جگہ نماز پڑھی تھی؟ کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عمر جو تھے نا یہ عاشق تھے محمد مصطفیٰ، یعنی حضور کی سنت کے متوالے اور دیوانے تھے کہ جو عمل حضور نے کیا اور جس جگہ کیا اسی جگہ کرنا، کہ کہاں میرا مدنی بیٹھا تھا، کہاں نماز پڑھی تھی، کہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی، وہ ڈھونڈتے رہتے تھے، تلاش کرتے رہتے تھے. یعنی آپ کے عشق کا یہ عالم ہے اور سنت کی اتباع کا یہ عالم ہے کہ حج پڑھنے کے بعد جب عرفات سے مزدلفہ تشریف لا رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ اونٹ روک دیا، قافلہ روک دیا، اترے، لوٹا پانی کا لیا اور دور چلے گئے، جا کے بیٹھ گئے اور واپس آ گئے. اب جو ساتھی ساتھ دیکھ رہا ہے اس نے کہا حضرت کیا بات ہے وہاں گئے، آپ نے تو کپڑا بھی نہیں ہٹایا، کوئی پیشاب بھی نہیں فرمایا، ایسے بیٹھے رہے. اس نے کہا مجھے پیشاب وغیرہ کی ضرورت نہیں تھی، لیکن حج کے بعد جب میرا محبوب آئے تھے تو اسی جگہ آپ کو ضرورت تھی، تو میں نے کہا میں حضور کی سنت پوری کر لوں. ضرورت تو نہیں ہے لیکن عادت میں وہاں بیٹھ جاؤں تاکہ میرا مدنی جو یہاں بیٹھے تھے. یہ عشق تھا محمد مصطفیٰ کا. اصل بات یہی ہے میرا ساتھی، میرے بھائی، میرے عزیز، میرے دوست، کہ جب آدمی کو کسی سے عشق ہوتا ہے نا پھر اس کی ہر چیز پیاری. اس کو آپ ٹھنڈے دل سے غور کریں. آپ دیکھیں نا کہ ایک بندے کو اپنے بچے سے محبت ہے، چھوٹا بچہ ہے، اس سے اس کو پیار ہے. اولاد ہے، اولاد ہر کسی کے لیے فتنہ ہے، اللہ سب کی اولادوں کو صالح بنائے. اب وہ چھوٹا بچہ ہے، وہ باپ کو جناب منہ میں تھپڑ مار رہا ہے، وہ خوش ہو رہا ہے، حالانکہ وہ تھپڑ مارتا ہے، کبھی داڑھی پکڑ رہا ہے باپ کی، بھی جناب ایسی گندی حرکتیں کر رہا ہے کہ نیچے سے مٹی اٹھا کے باپ کے منہ میں پاک رہا ہے. وہ جناب ہنس رہا ہے، خوش رہا ہے، دیکھو میرا بچہ کیسے کھیل رہا ہے. کیوں؟ محبوب ہے نا، تو محبوب کی ہر چیز محبوب ہوتی ہے. دیکھا نہیں ہے لوگ عورتوں کے عشق میں آتے ہیں اور 8 سال جیل میں پڑے ہیں، 10 سال جیل میں پڑے ہیں، جیل سے کاٹ کے نکلے تو سیدھا محبوب کے پاس جا رہے ہیں، پھر جناب وہیں پہنچ رہے ہیں. عشق ہے. اگر ہمیں حضور کی محبت ہو تو ہمیں بھی تو حضور کی ہر بات پیاری ہو نا. ایک ٹھنڈے دل سے سوچیں اور کریں کہ اگر حضور ہمیں محبوب ہیں تو پھر حضور کی ہر سیرت، صورت، کلمات، اٹھنا بیٹھنا بولنا، ایک ایک کلمہ جو ہے وہ محبوب. اسی لیے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی تھی کہ سب سے زیادہ جو پیار مجھے آتا ہے نا وہ بی بی فاطمہ الزہرا پہ آتا رضی اللہ عنہا. تو باقی بیویوں نے پوچھا کہ بی بی عائشہ حضور کی اور بیٹیاں بھی تو ہیں نا، بی بی زینب ہے، رقیہ ہے، ام کلثوم ہے حضور کی، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، بی بی فاطمہ جو ہے نا یہ تصویر ہے محمد الرسول اللہ، کہ بالکل اسی طرح بات کرتی ہے جیسے میرا محبوب بات کرتا ہے، اور اسی طرح چلتی ہے زمین پہ جیسے میرا محبوب محمد مصطفیٰ، اور اسی طرح بیٹھتی ہے جیسے میرا محبوب ہے. جب بھی فاطمہ کو دیکھتی ہوں مجھے تصویر نظر آتی ہے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. محبوب ہے نا. حضرت سیدنا حسن حسین رضی اللہ عنہما جب دونوں بھائی کٹھے کھڑے ہوتے نا تو صحابہ ایسے بس نظریں گاڑ کے بیٹھ جائیں. تو سارے صحابہ کہتے کیا؟ وہ کہتے ہیں بابا ان دونوں کو کٹھا کھڑا کر دو تو تصویر بن جاتی ہے محمد مصطفیٰ. بالکل حضور کی تصویر ہمیں نظر آتی ہے. دیکھا نہیں ہے کہ حضرت بلال ہے رضی اللہ تعالی، حضرت صہیب ہیں، اصحاب رسول پاک ہیں، میرے مدنی کے صحابہ ہیں، پروانے ہیں، جانثار ہیں. ان کی زندگیوں کے آپ واقعات تو پڑھیں نا، پھر تمہیں پتہ لگے اور پھر ہم اندازہ کریں کہ ہم مسلمان بھی ہیں یا نہیں. سرکاری مسلمان تو ہم ہیں، سرکاری طور پر ہم پکے مسلمان ہیں، بالکل لکھا ہوا آئیڈینٹی کارڈ ہے ہمارے پاس مسلمانوں نے. لیکن اللہ کے ہاں پتہ کوئی نہیں. اللہ کے ہاں بھی ہم مسلمان ہیں یا نہیں ہیں یہ اللہ جانتا، اللہ عالم.
بہرحال مجھے تو ڈر ہے کہ شاید ہی نہیں، یعنی کلامی زبانی اور اس طرح کا اسلام تو ہے نا، اس لیے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس ٹھیک ہے، سرکاری طور پر تو ہم پکے مسلمان ہو گئے نا جی۔ لیکن اللہ کے ہاں ہمارا کیا مقام ہے؟ جیسے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ پاک قادر ہیں، اگر آج حضور کے صحابہ کو زندہ کر دیں اور ہمارے سامنے صحابہ آ جائیں، ہم جب انہیں دیکھیں گے تو ہم حیران ہو جائیں گے کہ یہ کون سی مخلوق ہے۔ اور جب صحابہ ہمیں دیکھیں گے تو وہ کہیں گے پتہ نہیں یہ مسلمان تو نہیں ہے لیکن پتہ نہیں اور کس مذہب پہ ہیں۔ جب ہمیں دیکھیں گے تو وہ بھی حیران ہو جائیں گے، وہ کہیں گے بھی یہ مسلمان تو نہیں لگتے ہیں لیکن پتہ نہیں ہیں کون۔ تو ہمارا تو بالکل وہی عالم ہے کہ ہم مکہ میں ہیں، مدینے میں ہیں، حرم اعمال، ہمارے افعال، بس ذرا تصور کریں، غور کریں، خود سوچیں، ذرا غور کریں۔ انا للہ و انا الیہ، یعنی کوئی ایک اخبار آپ لے لیں، کوئی اخبار، اس کے پورے صفحے پر آپ کو عورتوں کے فوٹو ملیں گے۔ وہ عورتیں کون ہیں؟ کافر ہیں، کافروں کے فوٹو ہوتے ہیں۔ بڑے سکول کی کیا تعریف ہے جہاں کی بچیاں بہترین ڈانس کرتی ہیں۔ آپ اخباروں میں پتہ نہیں پڑھتے رہے یوم تکبیر، پتہ نہیں کوئی آپ منا رہے تھے، یوم تکبیر اور عورتوں کا ڈانس کیا جوڑ ہے آپس میں؟ یعنی اللہ اکبر پر رقص کر رہے تھے۔ سوچو کہ خدا کے قہر کو ہم کیسے کیسے دعوت دے رہے ہیں۔ بھئی یوم تکبیر کا معنی تو یہ ہوتا کہ پوری قوم جو تھی نا جی، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، ہر مسلمان 2 رکعتیں پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کرتا کہ اللہ تو نے ہمیں بھی طاقت دی ہے اسباب کی حد تک کہ دشمن ہمارے ساتھ بات نہیں کر سکتا۔ اب جس دن دشمن نے حملہ کیا وہ سوچ لے گا کہ میں بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اب پتہ ہے الحمدللہ کفر کو کہ جس دن ہم نے ان کو چھیڑا یہ بھی پاگل ہیں، دیوانے ہیں، بچتے ہم بھی نہیں۔ فرق اتنا ہے کہ کوئی ذرا پہل کر لے گا، کوئی بعد میں کر لے گا، اور نظر دونوں نہیں آئیں گے زمین پر۔ اللہ وہ وقت نہ دکھائے، اللہ تبارک و تعالی وہ وقت نہ دکھلائے۔ لیکن آخر آپ سوچیں، غور کریں کہ بھی ایک طرف تو ہو اللہ اکبر، اللہ کا شکر، اور شکر ادا کیسے کیا جائے؟ ڈانس کر کے۔ اور تمہارے اخباروں میں باقاعدہ سرخی لگے کہ ایک طوائف ہے ناچنے والی، فلموں میں کام کریں، وہ کہتی ہے میں اس ملک کی عزت ہوں، یعنی اب ہمارے ملک کی عزت کنجر ہیں۔ بے دل سے غور کرو، میں نے ملک کا نام باہر جا کے ڈانس کر کے روشن کر دیا، لوگ حیران ہو گئے کہ ایسے مسلمان لڑکیاں بھی ہیں۔ خیال ہے آدمی ڈوب نہ مرے، بلا بغیرت ہو تو ڈوب کر کے مر نہ جائے، یا ایسی لڑکیوں کو لگام نہ ڈال دے۔ کچھ سوچو کہاں جا رہے ہیں ہم۔ میں تو بھائی اللہ معاف کرے پتہ نہیں کیا ہے، روز کا کوئی اخبار دیکھ لو، کوئی میگزین دیکھ لو، جب تک اس کے پہلے ٹائٹل پہ عورت کا فوٹو نہ ہو بکتا نہیں۔ ان کو کئی دفعہ ٹیلی فون کیا، بات کیا، خدا کے بندے ہر میگزین پہ ایک عورت کا فوٹو ہے، کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہیں جناب خریدنے والے تو اسی لیے خریدتے ہیں نا، مولوی مکی کی تصویر دیکھ کے کیا کریں گے؟ کہا جناب ہم آپ کی تصویر لگائیں تو پھر تو کوئی رسالہ نہیں لے گا، وہ کہا یہ تو وہی مولوی ہے جو روز کہتا ہے داڑھی رکھو۔
ان کی جب ہم تصویر لگاتے ہیں، کوئی ان کے دیکھنے والے، کوئی ان کے مت والے، کوئی ان کے دیوانے، کچھ عورتیں پڑھتی ہیں میں بھی ایسے میک اپ کروں، سنگار کروں، ایسے بال کٹواؤں، انا للہ و انا، اور دعویٰ کیا ہے؟ مسلمان، اور ہمارا ملک اسلام کا قلعہ، ماشاءاللہ قلعہ ہے لیکن اندر اسلام کوئی نہیں رہا۔ بس دعا کرو کہ اللہ پاک راضی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی ہدایت کے فیصلے فرما دے، اللہ تبارک و تعالی رحمت کے فیصلے فرما دے، اللہ اپنے رحم پہ نظر فرمائے، ہمارے گناہوں پہ نظر نہ ڈالے۔ تو دعا کرو، پھر تو ہم بچ جائیں گے، کیونکہ اس کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اللہ کی رحمت جو ہے قرآن میں ہے، رحمتی وسعت کل شیء، اس کی رحمت نے ہر چیز کو ڈھانپ رکھا ہے، ورنہ ہمارے اعمال جو ہے نا جی وہ اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے، اللہ پاک معاف فرمائے کہ آدمی یعنی کوئی رسالہ، کوئی اخبار، کوئی بڑا سنجیدے سے سنجیدہ اخبار آپ لے لیں، اور میں حیران ہوتا ہوں۔ اچھا، ایک طرف کعبہ شریف کے دروازے کا فوٹو ہے پورے صفحے پر، اور دوسری طرف عورتوں کے فوٹو ہیں، یعنی یہ مسلمانوں کا اخبار ہے۔ ایک طرف ماشاءاللہ بیان ہے حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، ایک طرف حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، اور ساتھ فلم سٹار کے بیان ہے۔ کیا ہے کہ وہ اصل میں دکاندار ہیں، کاروباری ہیں، کہ بھئی مولوی لے لے گا مجدد الفسانی کا حال پڑھنے کے لیے، اور جو نوجوان ہے ماشاءاللہ وہ لے گا تصویر کے لیے، تو گاہک تو ہمارے دونوں بن گئے نا، مولوی بھی بن گیا وہ بھی بن گیا، ہمارا تو اخبار بکا نا، مال کمانا ہے نا، ایمان کی ضرورت تو ہے نہیں نا۔ صبح سے شام تک آپ کسی بھی ملک کا ٹی وی کھول کے دیکھ کے بیٹھ جائیں، دیکھیں کہ عورتیں کتنی آتی ہیں اور مرد کتنے آتے ہیں۔ تو اگلے دن اخبار میں پڑھ رہا تھا، ایک بڑے اچھی آدمی کا کالم پڑھ رہا تھا، حالانکہ اس نے اچھی بات لکھی کہ بھی یہ لڑکیاں ہیں بیچاری، ان کی ملازمت کچی ہے، پکی کر دی جائے پی آئی اے میں، لیکن ساتھ اس نے یہ بھی لکھا کہ پتہ نہیں ہمارے جہاز کو کیا ہو گیا ہے کہ ابھی تک بڑی عمر کی انہوں نے ایئر ہوسٹس رکھی ہوئی ہیں جن کو دیکھنے سے کوئی مزہ بھی نہیں آتا، کوئی اچھی لڑکیاں رکھیں سفر اچھا کٹے۔ یہ مسلمان ہیں ہم، غور کریں، سوچیں، آپ دامن میں اپنے دامن میں سوچیں، میں اپنے دامن میں سوچوں، آپ اپنے دامن میں سوچیں کہ کیا یہ اسلام؟ کوئی اخبار لے لیں، رسالہ لے لیں، اس میں جناب یہ 92 یعنی 93 جو ہے 1999 یہ اس کے فیشن ہیں، اور لڑکیوں کے یہ قمیص کا فیشن ہے، کوئی دوپٹے کا فیشن ہے، کوئی شلوار کا فیشن ہے، کوئی ساڑی کا فیشن ہے، کوئی رنگوں کا فیشن ہے، تعلیم دی جا رہی ہے کہ آپ نے گرمی میں کون سا رنگ پہننا ہے، سردی میں کون سا پہننا ہے۔ تو حیران ہوتا ہوں میں کہ پتہ نہیں ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ یاد رکھو، نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج ہماری اولادوں کے ذہن مسموم ہو گئے ہیں۔ ایک 10 سال نہیں 5 سال کا بچہ ایک مسلمان کے جنازے میں باپ کے ساتھ آ گیا، چھوٹا بچہ 5 سال کا، کوئی دوست اس کا فوت ہو گیا نا تو باپ جب گیا تو بیٹا بھی ساتھ چلا گیا۔ تو جب سارا وہ جنازہ وغیرہ ہو گیا، نماز ہو گئی، سب کچھ ہو گئی، تو ہر 2 منٹ کے بعد وہ باپ کو پکڑ کے پوچھے کہ ابا جان اس کو آگ کب لگائیں گے؟ کیوں؟ وہ جو فلم میں دیکھتا تھا نا کہ جلاتا ہے ہندو مردہ، اس کے دماغ میں تو وہی کھڑا ہے کہ یہ مردہ جلا کیوں نہیں رہے۔ مسلمان کا بچہ باپ سے پوچھ رہا ہے کہ ابا جان اس کو آگ کب دکھائیں گے؟ انہوں نے کہا بیٹا چھوڑو، انہوں نے کہا نہیں یہ تو مر جو گیا ہے، تو مردے کو تو جلاتے ہیں نا، تو اس کو تو ابھی ایسے اٹھا کے پھر رہے ہو، آگ لگاؤ، جان چھوڑو، چلیں گھر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس دعا کرو، اب حل یہی ہے کہ جیسے علامہ حالی نے کہا تھا کہ امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، کہ حضور کی امت بڑی مشکل وقت میں آ گئی ہے، ہمارے گھر، ہماری اولادیں، ہماری نئی نوجوان نسل برباد ہو گئے، اور ان کے بچنے کا کوئی حل نہیں ہے ما سوا اللہ کی رحمت کے، کوئی حل۔
کوئی مولوی کی تقریر شکریر کچھ نہیں کر سکتی ہے خام خواہ. ہم تو بس اسی لیے کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں عادت پڑ گئی ہے. تمہیں بھی ذرا چٹخارا ہو گیا ہے سننے کا, تم بھی آ جاتے ہو, ہمارا بھی وقت گزر جاتا ہے. ایک مولوی کی تقریر کتنے بندے سن لو گے؟ 40 50 60 100. اور انٹرنیٹ پہ تو ایک وقت میں 2 کروڑ آدمی دیکھ رہا ہے. عورت کا ڈانس وہ زیادہ اثر کرے گا, میری تقریر اثر کرے گی؟ آخر سوچیں کہ 2 کروڑ آدمی جو ہے وہ تو بیٹھا ہے ماشاءاللہ. یعنی ہمارے بزرگ بوڑھے جن کے 6 نمبر کی اینکیں لگی ہوئی ہیں, شیشے لگے ہیں اتنے موٹے, وہ بھی غور کر کے دیکھتے ہیں بڑا توجہ کے ساتھ. شیشے کو 4 دفعہ صاف کرتے ہیں کہ تصویر ذرا صاف نظر نہیں آ رہی. نہ سمجھو گے یہ سارے بزرگ بیٹھے باہر سب پہنچے ہوئے ہیں. بس صرف طریقہ واردات کا فرق ہے. جیسے بعض چور ہوتا ہے نا جی, کوئی بکری چراتا ہے, کوئی پجیرو چراتا ہے, کوئی چھت کاٹتا ہے, کوئی ڈاکہ مارتا ہے. فرق آپ کا ہمارا اتنا ہے, مولوی اندر بیٹھ کے دیکھتا ہے, تم باہر بیٹھ کے دیکھتے ہو. ہے کام اندر باہر سارا ایک. نے ذرا دروازہ بند کر دیا, ذرا ساؤنڈ نیچے کر دیا, آواز ذرا باہر نہ جائے. نوکر کو بھی کہہ دیا ذرا باہر بیٹھنا, کوئی آئے تو پہلے انٹرکام پہ بتانا کہ کون آ رہا ہے. اور اس کے بعد اس پہ کپڑا ڈال کے 2-4 کتابیں بھی رکھ دی. دیکھنے والے سمجھیں کہ ماشاءاللہ ساری مولانا کی کتابیں رکھی ہیں, اندر چاہے ٹی وی رکھا ہو. فرق کوئی نہیں. ہاں بس فرق اتنا ہے کہ تھوڑا سا ایک آدمی چھپا کے کر رہا ہے, ایک آدمی کھلا کر. ایک آدمی سیدھا بینک سے جا کے سود کھاتا ہے, ایک بینک کا قرضہ لے کے کھا جاتا ہے. فرق کوئی نہیں ہے. اور مولوی زکوٰۃ, صدقات, دم کے پیسے, حج بدل کے پیسے سب حرام اندر ہے. سود تو حرام ہے, لوگوں کی بکریوں کے پیسے لے کے کھا جاؤ وہ حلال ہیں. نہ بینک کا سود حرام ہے, ٹھیک ہے مان لیا. اچھا تم اگر امیر آدمی ہو تو زکوٰۃ کھانا حلال ہے. تم اگر صاحب جائیداد ہو تو صدقات کھانا حلال ہے. اچھا تم اگر مثلا عالم ہو, مولوی ہو ماشاءاللہ, تو لوگوں کو کسی کا جن نکال رہے ہو, کسی کا بھوت نکال رہے ہو, کسی کو جن چڑھا رہے ہو, کسی کا اتار رہے ہو, یہ پیسہ کھانا حلال ہے. اس کو جناب جن لگانا ہے وہ بھی مولوی کے پاس توید حاضر ہے. اس کا جن اتارنا ہے وہ بھی حاضر ہے. اچھا جی اس گھر کو برباد کرنا ہے وہ بھی حاضر ہے. اس کی طلاق کروانی ہے وہ بھی حاضر ہے. اس کو جناب نکاح کروانا ہے وہ بھی حاضر ہے. جو کر رہے ہیں یہ حلال ہے, صرف سود حرام ہے. ایک آدمی اپنی بیٹی کی, بہن کی, بیوی کی عزت بیچ کے کھاتا ہے, اور ایک آدمی لوگوں کو کہتا ہے کہ میرے مدرسے میں 2000 یتیم پڑھتا ہے, اور نہ مدرسہ ہے نہ کچھ ہے, صرف سڑک پہ بورڈ لگا ہوا ہے, لوگوں سے پیسے لے کے کھا جاتا ہے, وہ حلال ہے. نہ آپ جب اپنے ملک میں جائیں نا, میرا ایک کہنا, اللہ کے حرم میں بیٹھے ہو ٹھنڈے دل سے ذرا مان لینا, یہ نہ دیکھنا دیوبندی ہے, آل حدیث ہے, بریلوی ہے, یہ نہ دیکھنا. بس تم جب جاؤ نا کبھی بائی روڈ یا بائی بس یا سفر کرو, سڑک کے کنارے دیکھتے جانا کتنے لوگ جھنڈیاں لے کے کھڑے ہیں چندے کے لیے. اور کسی ایک جگہ اتر کے دیکھ لینا کہ کوئی مدرسہ ہے, استاد ہے, کوئی طالب ہے, کوئی پڑھنے والا ہے, 4 بندے بیٹھے ہوں گے اور ایک بندہ جھنڈی لے کے کھڑا ہے. اس کے ساتھ کمیشن طے ہے کہ جتنا وصول کرو گے اتنا تمہارا, اتنا ہمارا. علاج کیا ہے؟ علاج ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اللہ سے دعا کرو, اللہ ہدایت کے فیصلے کرو بس. اب دیکھیں عشق اس کا نام ہے. آ گئے مسجد میں پہنچے, بستی میں پہنچے, کہتے ہیں مجھے یہ بتاؤ کہ حل تدری این صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مسجدکم ھذا, کہ میرے محبوب نے اس مسجد میں کس جگہ نماز پڑھی تھی. صحابی کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں جانتا ہوں, فاشرت الی ناحیۃ منہ, میں نے کہا اس جگہ نماز پڑھی تھی. اس نے کہا حضور نے 3 دعائیں مانگی تھیں, وہ بھی تمہیں پتا ہے کہ کیا دعائیں مانگی؟ میں نے کہا کہ ہاں وہ پتا ہے. فقلت دعا اللہ یظہر علیہم عدوا من غیرہم, حضور نے یہ دعا مانگی تھی کہ یا اللہ کوئی کافر میری پوری امت پہ غالب ہو کہ میری امت کو ختم نہ کر دیں. میرا اللہ میری دعا منظور کر. ولا یہلکہم بالسنین,
اور ان پر ایسا قحط نہ پڑے کہ میری پوری امت جو ہے وہ بھوک کی وجہ سے مر جائے۔ حضور نے یہ دونوں دعائیں مانگی اور اللہ پاک نے قبول فرما لی۔ وَدَعَا بِأَلَّا يَجْعَلْ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ فَمَنَعَهَا، اور حضور نے تیسری دعا مانگی کہ یا اللہ ان کا آپس میں قتال نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا یہ دعا میں منظور نہیں کرتا۔ وقال صدقت ولا يزال الحرج الى يوم القيامة۔ اب حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ تم نے ٹھیک کہا ہے، یہ قتال اور یہ جھگڑے جو ہیں قیامت تک چلے جائیں گے۔ ليس هو في شيء من الكتب الستة اسناده جيد قوي ولله الحمد والمنہ۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ کتب ستہ میں یعنی سیاہ ستہ میں تو یہ حدیث ذکر نہیں کی گئی، لیکن سند اس کی جو ہے بالکل ٹھیک ہے اور قوی ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار یا حضور یا حضرت، یہ اسم لفظ جو ہیں یہ مستعمل ہیں عرف عام میں۔ ویسے اللہ کا لفظ استعمال کرنے میں زیادہ ثواب ہے، آپ نے ٹھیک لکھا ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ داتا صاحب کہنا بہرحال غیر اللہ کو استعمال کرنا ٹھیک نہیں، چونکہ داتا اللہ کی ذات ہے۔ باقی حضور یا حضرت یہ الفاظ مستعمل ہیں، مروج ہیں، جیسے اغلاط العام ہوتے ہیں لیکن استعمال ہوتے ہیں۔ سجدے میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم انی اسألک العفو والعافیت والمعافاة الدائمة فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اور بھی بہت دعائیں ہیں، آپ کتاب لے لیں کوئی دعاؤں کی، اس میں ساری دعائیں آپ کو مل جائیں گی۔ میرا ایک ساتھی دکان میں کام کرتا ہے، اس سے میں اخبار لے کے پڑھتا ہوں، پھر اس کو واپس کر دیتا ہوں۔ اخبار پڑھنے کے لیے ہی ہوتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جس کا وہ اخبار ہے اس کو بدلا دو تاکہ اس کی اجازت ہو جائے، کیونکہ بغیر اجازت کسی کی چیز سے نفع اٹھانا جو ہے علماء منع کرتے ہیں۔ اگر ہم شیعہ کا بچا ہوا کھانا کھا لیں کوئی بات نہیں ہے، کھانے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بابا، کھانے سے بھلا کوئی رکتا ہے؟ میں مسئلہ بھی بتاؤں بھلا، کھانا ایسی چیز ہے، مولوی نہیں رکتا تو تم کہاں رکو گے؟ کھانے میں تو خراب کیا ہے نا سارا، ہمیں یہی کھانا تو سارا خراب کر رہا ہے۔ ہمارے مسجدوں میں فرض پڑھا جاتا ہے اور سنت اور نفل کو بدعت سمجھتے، اللہ معاف کرے، وہ سنت بھی کہہ رہے ہو پھر بدعت بھی کہہ رہے ہو، عقل کی بات ہے بھلا؟ وہ اللہ کے بندے سنت بھی کہہ رہے ہو نفل بھی کہہ رہے ہو، پھر بدعت کیسے ہو گئی؟ بدعت وہ ہوتی ہے جس کا ثبوت حضور پاک سے نہ ہو۔ اگر ہم فرض نماز پڑھیں اور سنت نفل چھوڑ دیں، انشاءاللہ فرض چھوٹ جائیں گے، تجربہ کر کے دیکھ لو، نفل چھوڑو پھر سنت چلی جائے گی، اور جس دن سنت چھوڑ دو گے انشاءاللہ چند دنوں کے بعد فرض بھی ختم۔ سرکار دو جہاں تو ساری رات مصلی پہ بیٹھ کے تہجد پڑھیں اور تم نفل چھوڑ دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی سنت نہ چھوڑیں اور تم سنت چھوڑ دو۔ اب اس کا کوئی علاج ہے تو اللہ ہدایت دے، اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو دعا کر سکتے ہیں، اور ہمارے پلے میں کیا ہے؟ سارے مولوی تسبیح کہنے پڑھنے کو بدعت کہتے ہیں تو انگلیوں پر پڑھا کرو، انگلیوں کو تو بدعت نہیں کہتے۔ تسبیح تم پڑھا کرو، بہرحال انگلیوں پہ پڑھو، ویسے پڑھو، یاد پڑھو، اللہ کا ذکر کرو۔ مسجدوں میں اذان جمعہ سے پہلے ایک اذان دی جاتی ہے، ہاں جن کو حضرت عثمان سے جھگڑا ہوگا ایک دیں گے، ہمیں تو حضرت عثمان سے پیار ہے، ہم تو ان کو خلیفہ راشد مانتے ہیں اور ان کی سنت کو سنت رسول سمجھتے ہیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ جائیں
اور وہاں سامنے کھڑے ہو کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھیں تو بالکل جائز ہے، اسی طرح پڑھنا چاہیے، صحابہ اسی طرح پڑھتے تھے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر، جتنے صحابہ ہیں سب اسی طرح پڑھتے، جس بات کے پڑھنے کا حکم ہے اسی طرح پڑھو۔ میں جناب تبلیغی جماعت کے ساتھ وقت لگانا چاہتا ہوں، اور وہاں ہمارے ملک میں دو جماعتیں ہیں جو تبلیغ کا کام کرتی ہیں، ایک دیوبندی ہیں اور ایک دوسرے جو ہیں سبز پگڑی والے ہیں، تو میں کس کے ساتھ کام کروں؟ دونوں کا دیکھ لو، جو سنت کے قریب ہو ان کے ساتھ مل جاؤ، جو بدعت والے ہیں نہ ملو۔ معمولی سی بات ہے، واضح بات ہے۔ دیکھ لو کہ جو قبروں پہ جاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، قوالیاں کرتے ہیں، مجرے کرتے ہیں، سمجھ لو بدعتی ہیں، سبز پگڑی باندھیں چاہے سفید پگڑی باندھیں، اور جو لوگ یہ کام نہ کرتے ہوں سمجھ لو وہ سنت والے ہیں، وہ اللہ کی توحید والے ہیں، ان کے ساتھ چلو۔ چاروں امام جو ہیں وہ برحق ہیں، بالکل برحق ہیں، لیکن کسی ایک امام کے قول پہ چلنا، اس کے لیے جو عالم نہ ہو، یہ اللہ کے قرآن کا حکم ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم علم نہیں رکھتے ہو تو علم والے سے پوچھو۔ اسی لیے حضور کے زمانے میں صحابہ نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تو ابو بکر، عمر، عثمان و علی، حضرت عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابی ہریرہ، حضرت معاذ بن جبل، ابی موسیٰ اشعری، ان سے پوچھتے، اور صحابہ تو لاکھوں تھے، ہر آدمی اپنے عقل پہ عمل کر لیتا، پھر ان کے ساتھ پوچھنے کیوں آتا؟ اصول ہے، اور اصول یہی ہوتا ہے کہ چاروں امام حق ہیں، مجتہد ہیں، لیکن ہر مجتہد کا اجتہاد غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے۔ جب آدمی ایک کو لیتا ہے تو اس کا دماغ یہ ہوتا ہے کہ میں جس کا لے رہا ہوں یہ راجح ہے، یہ زیادہ یقین ہے کہ کبھی ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کہ غلط ہو، اور جس کا میں نہیں لے رہا وہ غلط ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ ثواب بھی ہو۔ لیکن اپنے منشے سے ہر کسی کی بات کو نہیں لینا ہوگا، لے گا ایک سے ہی، ایک استاد سے ہی پڑھے گا، ایک امام کے پیچھے کھڑے ہوگا۔ یہ نہیں ہوتا کہ اگر ہم 50 آدمی ہوں تو امام بھی آگے 50 کھڑا کر دیں، امام ایک بن گیا تو ایک ہی پڑھائے گا، نماز ہم سب اس کی اتباع کریں۔ کوئی آدمی اپنی بہن یا بیٹی کی کمائی کھا سکتا ہے، وہ شادی شدہ بچوں والی ہو، یعنی اگر بہن کے پاس پیسہ ہے یا وہ کوئی کام محنت کا کرتی ہے، مشین کپڑے سیتی ہے، اپنی خوشی سے بھائی کو مدد کرے، دے سکتی ہے، کوئی بات نہیں، یہ کمائی کھانا تو حرام نہیں، وہ حرام والی کمائی حرام ہوتی ہے۔ میں نے ایک آدمی کو 1 لاکھ روپے دیے ہیں، جب میں چھٹی جاتا ہوں تو وہ مجھے 10-15 ہزار روپے دے دیتا ہے کہ تمہارے حصے کا نفع ہے۔ اگر واقعی وہ تجارت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، نفع کبھی زیادہ ہے، کبھی کم ہے، کبھی گھاٹا ہے، کبھی نفع نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، اور اگر پرسنٹیج مقرر ہے تو وہ ربا ہے، وہ سود ہے، وہ حرام ہے۔ دیکھو نا، اگر تم کہو کہ دیکھو جی 1 لاکھ لے لو، میں تو سال میں تم سے 15,000 روپے لوں گا، تمہیں گھاٹا ہو، نفع ہو، بچے کچھ نہ بچے، میرا 15% کرا، یہ حرام۔ تم نے اس کو 1 لاکھ دے دیا کہ دیکھو بھائی میرے پاس وقت نہیں ہے، میں تمہیں پیسہ دیتا ہوں، کام تم کرو، اور جتنے نفع آئے، 30,000 آئے، 50 آئے، 40 آئے، 20 آئے، آدھا تمہارا ہے، آدھا میرا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ یہ تو دیکھو نا کہ اگلا آدمی واقعی تمہارا پیسہ کہاں لگائے ہوئے ہے، تسلی تو کرو نا، وہ کیا کام کرتا ہے، کس کا ہے، تو نہیں کہ بینک میں رکھا ہوا ہے، ادھر سے زیادہ لے لیا، تھوڑا آپ کو دے دیا۔ یہ جو کافر لوگ ہیں دنیا میں، یہ بھی حضور کی امت ہے، یاد رکھو کہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی، ساری کائنات جو ہے وہ امت محمد مصطفیٰ ہے۔ اب فرق یہ ہے کہ ایک امت اجابت ہے جنہوں نے حضور کی بات کو مان لی، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، اور جو اسلام نہ لے آئے، امت تو ہیں، وہ امت دعوت تو ہیں، دعوت تو حضور نے ان کو بھی دی ہے اسلام لانے کی، لیکن وہ نہیں لے آئے، کافر رہے، ان کو اپنے کفر کی وجہ سے سزا ہوگا، کیونکہ اور کوئی نبی ہی نہیں ہے تو اور امت کس کی بنے گی؟ امت تو سب حضور کی ہے، لیکن پھر امت میں 2 قسمیں ہیں، ایک امت اجابہ ہے، ایک امت دعوت ہے۔
یعنی حضور نے دعوت توحید تو سب کو دی ہے، جنہوں نے مان لیا اللہ نے اسلام نصیب کر دیا، اور جنہوں نے نہ مانا وہ اپنے کفر پہ رہ گئے۔ میرا ایک دوست ہے، چھٹی پر گیا تھا اپنے ملک میں، جب واپس آیا تو بغیر احرام کے آیا۔ بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ عمرہ قضا کرے اور ایک بکری جو ہے بطور دم ادا کرے کہ اس نے میقات سے گزرا ہے اور بغیر احرام کے آیا۔ اور باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ اس کی نیت عمرے کی نہیں تھی، کاروبار کے لیے گیا تھا، چھٹی پہ گیا تھا، اس کی عمرے کی تو نیت ہی نہیں ہے، تو لہذا اس میں کوئی جرمانہ نہیں ہے۔ اب دیکھو ایک بات سمجھو، آخر قیامت میں ان دو اماموں کے قول میں سے ایک امام کا قول جو ہے وہ سچا ہوگا اور ایک کا غلط ہوگا۔ اچھا، جن کا ہے کہ عمرہ کرنا ضروری نہیں تھا، تو جس نے عمرہ کیا ہے تو اللہ میاں اس کو ثواب نہیں دیں گے، کہیں گے کیوں کیا تم نے؟ کہ دیں گے، عمرہ جو اس نے کیا ہے تو ثواب تو ملے گا نا۔ اچھا، اگر قیامت میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ عمرہ کرنا ضروری تھا تو جس نے نہیں کیا وہ کیا کرے گا؟ اس لیے ہمیشہ سمجھو کہ چاروں ائمہ کے نزدیک عمرہ کرنا افضل ہے۔ وہ تو صرف کہتے ہیں کہ اگر کسی نے نہیں کیا اور نیت نہیں تھی تو جرمانہ نہیں ہوگا، وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ نہ کرے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جب میقات پہ آؤ تو بغیر احرام کے اللہ کے حرم میں نہ آؤ، احرام باندھ کے آؤ، عمرہ کرو۔ فرق صرف اتنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کی نیت نہیں تھی تو جرمانہ نہیں ہوگا، لیکن عمرے کے ثواب سے تو محروم ہو گیا۔ لیکن اگر عمرہ کر لے گا تو میقات کا عمرہ مفت میں مل رہا ہے، ٹکٹ تو بھر کے آ رہا ہے ویسے، اور 1 گھنٹے میں آگے عمرے سے فارغ ہو جائے گا۔ 2 سجدوں کے درمیان میں رب اغفر لی، اللہم اغفر لی ورحمنی ورزقنی واہدنی واعف عنی، جو چاہیں پڑھ لیں۔ سبحان ربی الاعلی سبوح قدوس ربنا ورب الملائکہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ عبد المطلب کا خاندان میں جب بھیجا بڑا بچہ بڑا ہوتا، حضور کا کچھ سمجھ نہیں آئے، بچہ بڑا ہوتا، کیا بڑا ہوتا؟ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک، یہ آیت بچے کو پڑھاتا، پڑھاؤ، اچھی بات ہے، قرآن ہے، جو بھی پڑھاؤ کوئی منع نہیں۔ باقی پہلی بات میں نے تمہاری نہیں سمجھی کہ عبد المطلب کا بچہ ہوتا تو وہ یہ پڑھتا یا نہیں پڑھتا، اس وقت تو یہ آیت اتری نہیں تھی جب عبد المطلب تھا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین، عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما۔ یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما۔ یا اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ان کو صالح بنا۔ یا اللہ ان کو اپنا اور حضور پاک کی محبت اور فرما برداری نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں سب اپنی رحمت سے دور فرما۔ یا اللہ اپنے خزانے غیب سے رزق عطا فرما۔ یا اللہ تعدم حیات کسی بندے کا محتاج نہ فرما۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاکستان میں استحکام اور امن قائم فرما۔ یا اللہ قرآن و سنت کا قانون نافذ فرما۔ یا اللہ مجاہدین کشمیر کی قدم قدم پہ نصرت فرما۔ یا اللہ وثنی اور بتوں کے پجاریوں پہ اپنا قہر نازل فرما۔ یا الہ العالمین، حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، ہر حاسد کے حسد سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین، یا اللہ مسلمان ہندوستان میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، برما میں ہیں، اراکان میں ہیں، فلسطین میں ہیں، کوسوفو میں ہیں، شیشان میں ہیں، کشمیر میں ہیں، جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔